السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جٹھانی میری خالہ زاد تھی۔ پہلے پہل تو ہم دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں آپس میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتے میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ 16 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی، اور شادی کے 4 سال بعد وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد میرے شوہر نے اس کے تمام اخراجات اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے بچوں کا حق بھی یہ عورت کھا رہی ہے۔ میں اکثر اسے جلی کٹھی سناتی اور اس سے گھر کا سارا کام کاج کرواتی، لیکن پھر بھی اس کے سر پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ وہ گھر میرے جیٹ کا تھا، لیکن ہم نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ میری جیٹھانی بہت معصوم تھی۔ وہ کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ اس کے والدین بھی اس دنیا میں موجود نہ تھے، اور اس کا بھائی اس کی بالکل خیر خبر نہ لیتا تھا۔ وہ اب بس میرے شوہر کے آسرے پر ہی پڑی تھی۔ میں جتنا ہو سکتا تھا اس پر ظلم و ستم کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا شوہر اور وہ اکثر باتیں کرتے تھے، اور یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے جو انہوں نے مجھ سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ میں ان کی ٹوہ میں لگی رہتی تھی میرے اپنے شوہر سے۔ اس وجہ سے ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، کیونکہ میں اسے اس کی بیوہ بھابھی کے ساتھ چکر ہونے کا طعنہ دیتی، اور وہ بہت زیادہ غصہ کیا کرتا تھا۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میرے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آتا کہ میرا شوہر آخر اس کی اتنی پرواہ کیوں کرتا ہے۔ میں اس کے بچوں کو ہر وقت ڈانٹتی رہتی، کبھی کبھی مار بھی دیتی تھی کہ یہ تنگ ہو کر یہاں سے نکل جائے، لیکن میری جٹھانی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے منصوبہ بنایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی جیٹھانی کو گھر سے باہر نکال دوں۔ میں نے دن چوری کا الزام لگا کر اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ شام کو میرے شوہر گھر آئے تو ہمارے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا۔ اس کے بعد میرا شوہر مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کی یتیم بھتیجیوں کو گھر سے نکال کر اچھا نہیں کیا۔ وہ ان کی تلاش میں کافی دن تک لگا رہا، مگر وہ لوگ کہیں نہ ملے کہ ایک دن میرا شوہر گھر واپس آ رہا تھا تو ایک ٹرک کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ اس دنیا سے چل بسا تھا۔ اب میں بیوہ ہو چکی تھی، اور اب مجھے احساس ہوا بیوہ ہونے کا دکھ۔ گھر میں فاقے ہونے لگے تھے۔ سب لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ میرے بچے بھی یتیم ہو چکے تھے۔ میرے شوہر نے بینک سے کافی سارے قرضے جات لیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا آفس، کاروبار، سب کچھ سیل کر دیا گیا، اور ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال دیا گیا۔ کچھ دن در بدر بھٹکنے کے بعد ہمیں کرائے پر ایک مکان ملا، جس کا مالک مکان اچھی نیت کا مالک نہیں تھا، تو وہاں سے بھی میں اپنے بچوں کو لے کر بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک کالونی میں چلی گئی، اور وہاں پر میں ایک اور گاڑی سے ٹکرائی اور نیچے گر پڑی۔ میرے بچے بھی رونے لگے کہ اتنے میں گاڑی میں سے ایک عورت نکلی، جسے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ یقیناً آمنہ۔ تمہاری کہانی کو بڑھا چڑھا کر جذباتی اور دل میں اتر جانے والے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میری عمر 25 برس ہے، اور میں اپنے والدین کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہوں۔ ماں باپ نے جیسے نرگس کا پھول سمجھ کر پالا، ہر ناز اٹھایا، ہر ضد مانی۔ میرے 2 بھائی تھے، مگر چونکہ
میں اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے ساری توجہ، سارا پیار میری ذات پر نچھاور ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی کسی شہزادی کی زندگی ہو۔ میری خالہ کی بیٹی ممتا میری بچپن کی سہیلی تھی، بلکہ سہیلی بھی کیا تھی، میری ہم جان، ہم راز، ہم دم، ہم نفس۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ بچپن کی شرارتیں کیں، ایک ساتھ گڑیا گڈے کے کھیل کھیلے، ایک ساتھ ہنسی، ایک ساتھ روئیں۔ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ ایسی سچی اور گہری دوستی شاید نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ہم اکثر ایک دوسرے کے ساتھ سو جایا کرتی تھیں۔ ہمارا ہر دن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے ہماری ہنستی مسکراتی دنیا کو نئی شکل دے دی۔ ممتا صرف 16 برس کی ہی ہوئی تھی کہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی ہماری پھپھو کے آزاد خیال مگر روبدار بیٹے سے کر دی۔ میں حیران رہ گئی، لیکن خوش بھی تھی کہ وہ ہمارے ہی گھرانے میں جا رہی ہے۔ اس کی شادی کو 2 سال گزرے ہی تھے کہ میری بھی شادی طے ہو گئی، اور وہ بھی ممتا کے دیور سے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب تو میری سب سے پیاری سہیلی میری جیٹھانی بھی بن گئی ہے۔ ہم تو زندگی کا سفر ہنسی خوشی گزاریں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ممتا مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن خوبصورتی میں مجھ سے سالوں آگے۔ وہ ایسی حسین تھی کہ اس پر نظر پڑتے ہی دل رک جائے۔ رنگ ایسا جیسے دودھ میں چاندی گھول دی ہو، نین ایسے جیسے کسی مصور نے بہت سوچ سمجھ کر بنائے ہوں، ناک نقشے ایسے جیسے چاند پر نقاشی کی گئی ہو۔ پورے خاندان میں وہ سب سے زیادہ حسین تھی، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ۔ سب لڑکیاں حسرت سے اسے دیکھتی تھیں، اور لڑکے اس کے نام پر دعائیں مانگا کرتے تھے، جبکہ میں ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ میری رنگت سانولی تھی، نقوش اتنے برے نہیں تھے، لیکن ممتا کے سامنے کچھ بھی نہ تھے۔ میں صرف 8ویں جماعت تک پڑھی تھی، اور وہ 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ خاندان میں ویسے بھی لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہ تھی، لیکن ممتا کو شاید سب کچھ حاصل تھا، حسن بھی، عقل بھی، تعلیم بھی، توجہ بھی، اور اب مقام بھی۔ وہ میری جیٹھانی بن کر جیسے میری زندگی کے ہر رنگ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ممتا کو شادی کے فوراً بعد ہی اولاد جیسی عظیم نعمت سے نواز دیا تھا۔ اس کی گود بھر گئی تھی، اس کا مقام خاندان میں اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ میرے سسرال والے، خصوصاً میرے ساس سسر، ہر وقت اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے تھے۔ ممتا نے کیا پکایا ہے، ممتا نے کیا پہنا ہے، ممتا نے کیا کہا ہے، ہر وقت بس اس کے ہی گن گائے جاتے تھے۔ مجھے اندر ہی اندر جلن ہونے لگی تھی۔ میں دن رات خود کو کوستی رہتی تھی کہ میں جو بھی کرتی ہوں وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور اگر وہی کام ممتا کرے تو اسے سراہا جاتا ہے۔ وہ اولاد والی ہوتی، ایک ماں تھی، اور میں ابھی تک ماں بننے کی آس میں بیٹھی تھی۔ ممتا کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا، دولت کی ریل پیل تھی۔ ہر وقت نئے کپڑے، زیور، گاڑیوں کی چمک دمک اس کی زندگی کو خواب جیسا بناتی تھی، جبکہ میرا شوہر ایک محنت کش مگر معمولی تنخواہ والا انسان تھا۔ میری زندگی سادگی سے شروع ہوئی اور سادگی پر ہی ٹھہری رہی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایسا صدمہ آیا کہ گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ میرے ساس اور سسر دونوں کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ کوئی عام موت نہ تھی، یہ ایک سچی محبت کی اندھوناک داستان تھی۔
میرے ساس اور سسر کی شادی محبت کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس لینا بھی بھول جاتے تھے۔ ایک دن میرے سسر کا اچانک انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی یہ خبر میری ساس کے کانوں تک پہنچی تو وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑیں، اور وہ لمحہ ہی ان کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوا۔ ان کی محبت اس قدر خالص تھی کہ وہ ایک دوسرے کی جدائی کو چند لمحے بھی برداشت نہ کر سکے اور ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حادثہ میری شادی کے صرف 6 ماہ بعد ہوا تھا۔ میں ابھی سسرال کے رنگوں سے بھی پوری طرح واقف نہ ہوئی تھی کہ ان رنگوں میں سوگ کی سیاہی چھا گئی۔ مجھے اس وقت تک ماں بننے کی کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی، جبکہ ممتا کو دوسری بار حمل ٹھہر چکا تھا، اور ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس بار بھی بیٹا ہے۔ میری قسمت جیسے مجھ سے روٹ گئی تھی۔ رشتہ داروں نے تانے دینا شروع کر دیے، وہ میرے کردار پر انگلیاں اٹھاتے، وہ مجھے بانجھ کہنے لگے۔ لیکن جب میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ میرے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف وقت کی آزمائش ہے۔ لیکن ان باتوں سے دل کو سکون کہاں ملتا ہے۔ میرے جیٹھ کاروبار کے سلسلے میں اکثر ملک سے باہر جاتے تھے۔ ایک دن خبر آئی کہ ان کا جہاز کریش ہو گیا ہے۔ پورا خاندان جیسے ماتم کدہ بن گیا۔ ممتا پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کی شادی کو پورے 4 سال ہو چکے تھے، اور اس کا دوسرا بیٹا ابھی بھی اس دنیا میں آیا تھا، لیکن باپ کے قدموں کی چاپ سننے سے پہلے ہی وہ یتیم ہو چکا تھا۔ ممتا کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب تھمنے کا نام نہ لیتا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی، اس کے خواب بکھر گئے تھے، اور میری آنکھوں میں پھر سے وہی جلن جاگ اٹھی کہ قدرت نے اسے سب کچھ دے کر پھر سب کچھ چھین لیا تھا۔ میرے شوہر کلیم نے اپنے بڑے بھائی کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ جب سے وہ دنیا سے گیا تھا، اس دن کے بعد کلیم کے نصیب جیسے چمک اٹھے تھے۔ پیسہ، نام، شہرت، سب کچھ ان کے قدموں میں تھا، اور انہی دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر میں نے خود کو گھر کی مالکن سمجھ لیا تھا۔ میرے اندر جیسے ایک نئی خود پسندی نے جنم لیا تھا۔ ممتا اب میرے رحم و کرم پر تھی۔ میں نے اس پر ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ شاید کوئی غیروں پر بھی نہ ڈالتا۔ میں اسے گھر کی نوکرانی کی طرح رکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک جو کسی زمانے میں سارے گھر کو روشن کرتی تھی، اب وہ بجھ چکی تھی۔ میں اسے برتن دھلواتی، جھاڑو پوچھا کرواتی، یہاں تک کہ مہمانوں کے سامنے بھی اسے چھوٹا بنانے سے باز نہ آتی۔ جب اس کی عزت مکمل طور پر مٹی میں مل گئی تو میں نے اسے گھر کے داماد کے کپڑے استری کروانے اور جوتے صاف کروانے پر بھی لگا دیا۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اور یہی میری فتح تھی۔ میرے دل میں ہر وقت شک کا ایک زہر سا بھر گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کلیم اور ممتا کے درمیان کچھ ضرور ہے۔ کلیم کا اس کا اتنا خیال رکھنا مجھے بے حد کھلتا تھا، حالانکہ میرے دل کے کسی کونے میں یہ بات بھی تھی کہ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن وہم بھی کبھی کبھی سچ بن جاتے ہیں۔ اسی ڈر نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ میں ممتا کو اپنی اترن پہننے پر مجبور کرتی، جو کپڑے میرے کسی کام کے نہ ہوتے وہ اسے دے دیتی، اور پھر شوہر سے کہتی کہ اسے نئے کپڑے نہ دلاؤ۔ لیکن کلیم میری ایک نہ سنتے۔ وہ ہر وقت ممتا کا ہر لحاظ سے خیال کرتے۔ میرے خرچے کم کر دیے گئے، میری فرمائشیں رد کی جانے لگیں، اور ممتا کے قدموں میں پیسہ لٹایا جانے لگا۔ اسی وجہ سے میری اور کلیم کی روز روز تکرار ہونے لگی تھی۔ میں ایک پل کو بھی خوش نہ رہتی تھی۔
ان دنوں میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ کلیم نے مجبور ہو کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا، اور وہاں جا کر مجھے جو خوشخبری ملی اس نے میری ساری کرواہٹ جیسے لمحہ بھر کو مٹھاس میں بدل دی تھی۔ میں حاملہ تھی، میری گود بھرنے والی تھی، وہی گود جس کے لیے میں برسوں تڑپتی رہی۔ کلیم بھی اس خوشی سے پھولے نہ سمائے، میری طبیعت کا خیال رکھنے لگے، مجھ پر توجہ دینے لگے، لیکن اس کے باوجود میرے دل کا حسد ٹھنڈا نہ ہوا۔ ممتا پر میرے مظالم اور بڑھنے لگے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر سے بھاگ جائے، نکل جائے کہیں، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ اس کے بچے بھی اب بڑے ہونے لگے تھے۔ اس کا بڑا بیٹا 3 سال کا ہو چکا تھا، اور ممتا نے ایک دن کلیم سے کہا کہ اسے سکول میں داخلہ دلوا دیا جائے، لیکن میرے دل میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس پر مزید کوئی پیسہ خرچ ہو۔ میں نے کلیم کو روکا، جھگڑا کیا، آنسو بہائے، لیکن کلیم نے میری ایک نہ سنی۔ میں اب اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ ممتا کی خاموشی مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ اس کا برداشت کرنا میری انا کو چیلنج کرنا تھا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن میرے لیے کیسا طوفان لے کر آ رہے ہیں۔ ممتا اکثر میرے سامنے آ کر سوال دہراتی جو مجھے اندر ہی اندر سلگا دیتا تھا۔ وہ کہتی، ہم تو بچپن کی سہیلیاں تھیں آمنہ، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ اور میں، جس کے دل میں برسوں کا ایک لاوا پک چکا تھا، اس کے سامنے ایک زہر بھرا لہجہ لیے جواب دیتی، وہ دوستی بچپن کی تھی ممتا، جب ہم گڑیاں گڈے میں کھیلتی تھیں۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب دل کی نہیں نصیب کی بات ہے۔ تمہیں سب کچھ ملا، ہر چیز ملی، میرے حصے کا پیار بھی تمہیں ملا، عزت بھی تمہیں ملی، مقام، سب کچھ، اور مجھے کیا ملا؟ صرف سایہ، وہ بھی تمہارے قدموں تلے۔ میں اسے کڑوی کسیلی باتیں سناتی، دل کے سارے زخم الفاظ کی شکل میں اس کے چہرے پر انڈیل دیتی، لیکن وہ تو پتھر کی مورت بنی سب کچھ سہتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، لیکن لب خاموش، جیسے وہ سزاوار ہو، جیسے اسے ان آنسوؤں کے سوا کچھ نہ ملا ہو۔ رتبے میں وہ میری جیٹھانی تھی، لیکن عمر میں مجھ سے چھوٹی، میری خالہ کی بیٹی، تنہا، یتیم، لاچار۔ ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے کب کا اٹھ چکا تھا، اور اب وہ میرے سائے تلے زندہ تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھے اپنی موجودگی سے چبھنے لگی۔ ہر روز اس کا چہرہ، اس کی خاموشی میرے دل کو زخم دیتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر میں رہے، میں چاہتی تھی کہ وہ بس یہاں سے کہیں دور چلی جائے، کہیں بھی، لیکن یہاں نہیں۔ جب میری گود بھرنے لگی تو میرے اندر کا حسد اور بھی زیادہ تیز ہو گیا۔ میں کلیم سے کہتی، ہماری اپنی اولاد آنے والی ہے، اب ہمیں ان کے بچوں کو یتیم خانے بھجوا دینا چاہیے، اور تم اپنی بھابھی کو بھی اس گھر سے نکال دو۔ میرے الفاظ زہر سے لبریز ہوتے، لیکن کلیم کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا۔ وہ دھاڑتے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو آمنہ؟ یہ سب کچھ اسی کا تو ہے، میں تو بس اس کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ میری حالت غیر ہو جاتی، میرے اندر شک کا طوفان شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں کیا واقعی صرف بھائی بھابھی تھے، یا اس رشتے کی آڑ میں کچھ اور چھپا تھا؟ ممتا پہلے خاموش رہتی تھی، لیکن اب وہ سنورنے لگی تھی، کھل کر ہنسنے لگی تھی، جیسے دکھوں کا موسم بیت گیا ہو۔ کلیم اس کا خرچہ اٹھاتا، اس کے بیٹے کا اسکول میں داخلہ کروا چکا تھا، اور وہ جیسے پھر سے جینے لگی تھی۔ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے شک بے بنیاد نہیں،
میرے دل میں ایک شیطانی خیال نے جنم لیا۔ میں نے اپنے زیورات میں سے کچھ قیمتی چیزیں نکالیں اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے ممتا کے کمرے میں چھپا دی۔ صبح جب سب لوگ جاگے تو میں نے تماشا کھڑا کر دیا۔ میں نے شور مچایا، سب کو بلایا، کلیم کے کزنز، محلے دار، اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو، پھر سب کے سامنے ایک نیکی کے نقاب میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لینے کی اجازت لی۔ میرے ہاتھ خود اس طرف بڑھے جہاں زیور چھپایا گیا تھا، اور جیسے ہی میرے ہاتھوں میں وہ چمکتے زیورات آئے، میں نے بلند آواز میں چیخ ماری، چور! میری جیٹھانی چور نکلی۔ پورا گھر جیسے ساکت ہو گیا۔ سب کی نظریں ممتا پر تھیں جو حیرت، شرمندگی اور اذیت سے کانپ رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، اس کے چہرے پر سفیدی سی چھا گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، اور وہی خاموشی میرے دل میں ایک نئی آگ لگا گئی۔ اس دن پورے گھر میں جیسے ماتم سا چھا گیا تھا۔ ممتا سر جھکائے کھڑی تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے سامنے وہ ملزم بنی کھڑی تھی۔ وہ سب لوگ اسے گھورے جا رہے تھے، لیکن وہ اب بھی خاموش تھی۔ کلیم جب آیا اور اس نے منظر دیکھا تو وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ دیکھو، تمہاری بھابھی نے میرا زیور چوری کر لیا ہے، اس کا بھروسہ تمہارے سر پر ہے، اس لیے تو اتنی بڑی حرکت کر گئی ہے۔ کلیم نے کچھ لمحے ممتا کو دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ زیور تم نے ہی یہاں سے اٹھایا تھا؟ میں نے جھوٹا سر ہلایا، ہاں، یہ زیور میرے ہی کمرے سے غائب ہوا تھا اور اب اسی کے کمرے سے ملا ہے۔ کلیم نے ایک گہرا سانس لیا، اس نے ممتا کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ بولو۔ لیکن ممتا خاموش رہی۔ اس نے آنکھوں میں لیے آنسو، سر جھکایا اور کچھ نہ کہا۔ کلیم نے سب کو کہا کہ آپ سب جا سکتے ہیں، میں اس معاملے کو خود ہی دیکھ لوں گا۔ سب لوگ چلے گئے۔ ممتا اب بھی خاموش تھی۔ کلیم نے مجھ سے کہا کہ تم اندر جاؤ، میں کچھ دیر اپنی بھابھی جان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اندر آ گئی، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں اور بھی مزید تیز ہو گئی تھیں، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ میں دروازے کے پیچھے جا کر چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ وہ دونوں آپس میں کیا بات کرتے ہیں۔ کلیم نے ممتا سے کہا کہ تم خاموش کیوں ہو؟ اگر تم نے چوری نہیں کی تو بولو، تم کیوں خاموش ہو؟ ممتا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میری بات کا یقین کسی نے نہ کیا تو میں کیا کہوں؟ کلیم نے کہا، تم جانتی ہو میں تم پر یقین کرتا ہوں، لیکن تمہاری یہ خوشی مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تمہیں اپنے دفاع میں بولنا چاہیے۔ ممتا نے سر اٹھایا اور کہا، کلیم بھائی، اگر آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں تو بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی، جو سمجھنا چاہیں وہ سمجھ لیں۔ کلیم خاموش ہو گیا، شاید اس کے دل میں طوفان مچ گیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر ممتا پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ممتا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس سے میں نے گھر کا ایک تنکا بھی نہ لے جانے دیا۔ اس نے اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑے اور زاروں قطار روتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ خوش تھی اور مجھے ایک رات درد اٹھا۔ مجھے کلیم ہسپتال لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑوا بچوں سے نوازا تھا۔ میں بے تحاشا خوش تھی، لیکن اس کے بعد مجھے ڈاکٹر نے جو خبر سنائی اسے سن کر تو ہوش ہی نہ رہا، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میرے دونوں بچوں کے ذہن اور ٹانگیں کمزور ہیں۔ اگر ان کا علاج نہ کروایا گیا تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے
اور کبھی ایک عام انسان کی طرح نہیں رہ پائیں گے، اور وہ چل پھر بھی نہیں سکیں گے۔ میں بے تحاشا پریشان تھی۔ گھر آ کر کلیم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اس قابل ہیں کہ اپنے بچوں کا علاج کروا سکیں۔ کلیم نے پانی کی طرح پیسہ بہا کر یہاں تک کہ ہم پر قرضہ بھی چڑھ گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کا علاج معالجہ کروایا، لیکن افسوس کے ساتھ ڈاکٹر میرے دونوں بچوں کو بچا نہ سکے، اور آخر کار کچھ عرصے تک میں اس غم میں رہی، اور اللہ نے مجھے پھر سے اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ 9 ماہ تک پورے کلیم نے بے تحاشا میری حفاظت کی۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق تمام ادویات اور خوراک لینے لگی، تو اللہ نے مجھے پھر سے بیٹے سے نوازا۔ کلیم بہت زیادہ خوش تھے، لیکن وہ قرض کی وجہ سے بے تحاشا پریشان رہتے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کو اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو کلیم کی لاش کو اندر لے جایا گیا۔ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب میں بیوہ ہو چکی تھی۔ مجھے اب وہ ممتا کا دکھ سمجھ آ رہا تھا۔ میرا بیٹا اور ہم بالکل تنے تنہا تھے۔ تدفین کے بعد بینک والے، انشورنس والے، تمام لوگ آ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ تمام بزنس ختم ہو چکا تھا اور بینک نے اسے ضبط کر لیا تھا۔ گھر بھی ضبط کرنے کے بعد ہمیں گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میرے بھائیوں نے یہ کہہ کر مجھے اپنے گھر میں نہ رکھا کہ ہم تمہارے بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ اسی عرصے میں میرے والدین کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بھائیوں اور بھابھیوں نے بالکل مجھ سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگی، لیکن مکان مالک کی نیت بالکل اچھی نہ تھی۔ وہ مجھے غلط نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اکثر بتائے اور پوچھے بغیر گھر میں داخل ہو جاتا اور زبردستی کرنے کی کوشش کرتا۔ آخر کار وہاں پر تقریباً 1 مہینہ میں نے بڑی مشکل سے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے گزارا اور پھر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اپنے بچے کو سینے سے لگائے میں جا رہی تھی کہ ایک کالونی میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر جاتے جاتے ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی سے ایک نہایت خوبصورت عورت باہر نکلی، جسے دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی۔ جیسے ہی وہ عورت باہر گاڑی سے نکلی، میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میرا چہرہ زرد پڑ گیا اور دل کی دھڑکن رکنے کو آئی۔ وہ ممتا ہی تھی، میری وہی جیٹھانی جسے میں نے بے رحمی سے گھر سے نکال دیا تھا، ان کے تک کی اجازت نہ دی تھی۔ اس لمحے میرے وجود میں کانٹے اگائے۔ میرے بچے کی کانپتی ہوئی باہوں میں موجودگی مجھے اور بھی زیادہ چبھنے لگی۔ ممتا نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک دم بھری، دکھ بھری نرمی چھا گئی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھی۔ میں زمین پر نیم بے ہوشی کی عالم میں گری جا رہی تھی۔ ممتا نے آگے بڑھ کر مجھے تھاما اور زور سے پکارا، آمنہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو تم یہاں کیسے؟ تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ میرے لبوں سے بس ایک درد بھری کرہ نکلی، ممتا میں تباہ ہو چکی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کا کوئی آسرا۔ ممتا میری آنکھوں میں جھانک کر مجھے تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور صدمے کے آنسو تیر رہے تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر غرور یا نفرت کا ایک شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور کہا، تم میرے ساتھ چلو آمنہ، تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ میں ہچکیاں لے کر رو پڑی، ممتا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی،
تمہارے سونے جیسے لمحات کو میں نے خاک میں ملا دیا، تمہیں تمہارے بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا، اور آج میری یہی حالت ہے۔ شاید اللہ کا انصاف مجھ پر اتر آیا ہے۔ ممتا نے آہستہ سے کہا، امنا، اللہ کا انصاف کبھی غلط نہیں ہوتا، تمہیں تمہارے اعمال کا پھل ملا ہے، لیکن میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ انسانیت کا تقاضا یہ نہیں کہ بدلے میں بدلہ لیا جائے، بلکہ وہ ہے جو برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میں حیرت سے اس کی گاڑی کا اندرونی منظر دیکھتی گئی۔ صاف ستھرا ماحول، خوشبو سے مہکتا ہوا پرسکون سا ماحول، جہاں ہر چیز سکون کی علامت تھی۔ ممتا مجھے اپنے گھر لے گئی، جو ایک درمیانے سائز کا لیکن بہت ہی نفیس مقام تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں ٹھہرایا، کھانا کھلایا، میرے بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ آمنہ، اب تم میری مہمان ہو، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ میں اس کے حسن سلوک پر شرمندگی کے آنسو بہاتی رہی۔ ممتا نے مجھے اس لمحے ایک ماں کا پیار دیا، ایک بہن کی محبت دی، اور ایک عورت کا مان بخشا، اور میری روح میں جیسے ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ مجھے اب اپنی زیادتیوں کا نہ صرف احساس ہو چکا تھا، بلکہ دل میں تڑپ بھی جاگی تھی کہ کسی طرح ممتا کا وہ سب کچھ واپس کر سکوں جو میں نے اس سے چھینا تھا۔ لیکن کیا میری توبہ اس کے زخموں کا مرہم بن سکتی تھی؟ اب میں ممتا کے گھر میں اسی کے ساتھ رہنے لگی تھی، وہ ممتا جسے میں نے بے دردی سے سرد رات کی خاموشی میں اس کے معصوم بچوں سمیت در بدر کر دیا تھا۔ آج وہی ممتا مجھے اپنی بڑی بہنوں جیسا مان دے رہی تھی، شفقت سے بات کرتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی گلا، کوئی شکوہ کچھ نہ تھا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ میرا سر ہمیشہ شرمندگی سے جھکا رہتا تھا۔ وہ اب ایک کامیاب اور باوقار عورت تھی، ایک ایسی عورت جو زندگی کی آگ میں جل کر کندن بنی تھی، جس کی خودداری اور ظرف نے مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ بلند قامت درخت کی مانند تھی، اور میں وہ بے حس انسان جو کبھی اسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کو کاٹ کر اس کی جڑوں کو ہی رون چکی تھی۔ ممتا نے وقت کے ہاتھوں کمال صبر و ہمت کے ساتھ اپنی زندگی کو سنوارا تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی، اور اس کا شوہر بھی اس سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ ممتا کی ہر بات میں وقار اور نرمی تھی، اور اس کا شوہر اس کے لیے عزت و احترام کا پہاڑ تھا۔ وہ اب بھی جوان اور دلکش تھی، لیکن زندگی کے تھپڑوں نے اس کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی گہرائی ڈال دی تھی، جو صرف وہی دیکھ سکتا تھا جس نے کچھ کھویا ہو، کچھ سہا ہو۔ ایک دن ہم دونوں چائے پی رہی تھیں، موسم خوشموش تھا، لیکن میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، ممتا، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں نے تو تمہیں نہ صرف بے یار و مددگار چھوڑا تھا، بلکہ تمہاری عزت نفس کو بھی چکنا چور کر دیا تھا۔ ممتا نے ایک گہری سانس لی، چائے کا گھونٹ لیا اور بولی، جس رات تم نے مجھے میرے بچوں سمیت نکالا تھا، میں سیدھا تمہارے بھائیوں کے پاس گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے پناہ دیں گے، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ میری اور میرے بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ پھر میں اپنے بچوں کو لے کر سڑکوں پر آ گئی۔ 2 دن دربار کے باہر گزارے، لیکن وہاں لوگوں کی نظریں میرے جسم کے آر پار ہو کر میرے وجود کو نوچنے لگیں۔ میں کسی صورت وہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اپنی عزت بچانا چاہتی تھی، اپنے بچوں کو برباد نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اڈے کی طرف نکل گئی۔
شاید کوئی کام مل جائے، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک آدمی اشرف میرے قریب آیا، میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ مجھے خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، پٹی کروائی۔ جب میں نے اسے اپنی داستان سنائی تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کہنے لگا، میں برسوں سے ایک ہم سفر کی تلاش میں ہوں اور تم وہی ہو۔ تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن یہ نکاح ایک مجبوری نہیں، میری زندگی کی نجات بن گیا۔ 10 دن بعد ہی میں اشرف کی زوجہ بنی، اور پھر اس نے مجھے وہ عزت دی، وہ محبت دی جس کی میں ہمیشہ سے حقدار تھی۔ آج وہی اشرف، وہی شخص میرے بچوں کو باپ سے بڑھ کر پیار دیتا ہے۔ اس نے گھر کا سارا نظام میرے حوالے کیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور اب میری یہی خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنے در پر خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے رہی۔ مجھے اب میرے گناہوں کی سزا مل چکی تھی، اور ممتا کو اس کے صبر کا انعام مل چکا تھا۔ میں جس کے آنگن کی خوشیاں رون ڈالی تھی، میں نے آج اسی آنگن میں ایک کونے میں بیٹھی زندگی کے دن کاٹ رہی ہوں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کل میں طاقتور تھی اور ممتا مظلوم تھی۔ آج وہ بلند مقام پر ہے اور میں نادم اور شرمندہ ہوں۔ میں اب ممتا کے ساتھ اسی کے گھر میں رہتی ہوں۔ ہاں، وہی ممتا جسے کبھی میں نے بے رحمی سے نکال دیا تھا، آج وہی عورت میرے بیٹے کے ساتھ میری بھی ماں جیسی پرورش کر رہی ہے۔ میرے بیٹے کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ ممتا کا رویہ میرے لیے ہمیشہ محبت بھرا اور نرم رہا ہے، اور آج مجھے اس چھت تلے 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس نے ایک دن کے لیے بھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے رحم و کرم پر زندہ ہوں۔ نہ ہی اس کے شوہر نے مجھے کبھی غیر محسوس کروایا۔ وہ بھی میری عزت کرتے ہیں جیسے میں اس گھر کی اہم فرد ہوں۔ ممتا نے ثابت کر دیا کہ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی ظرف کی ہوتی ہے، اور اس کا ظرف میری سوچ سے بھی کہیں بلند تھا۔ میں نے آج سیکھ لیا کہ زندگی میں کیے گئے گناہوں کی سزا کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہے، اور صبر کا انعام بھی اللہ ضرور دیتا ہے۔ ممتا جیت گئی اور میں اپنی انا ہار بیٹھی، مگر اس ہار میں بھی ایک عجب سکون ہے، کیونکہ آج میں ایک عظیم عورت کے سائے میں جی رہی ہوں، جو شاید میری سزا بھی ہے اور میری پناہ بھی۔